یہ ترکیب کامیاب رہی اور ایک لڑکی کی والدہ اور بہن رضوانہ کو پسند کر کے چلی گئی، لیکن کسی طرح لڑکے کو فوزیہ کے بارے میں پتہ چل گیا اور اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ اس طرح بات بنتے بنتے بگڑ گئی۔ اس صورتحال نے رضوانہ کو بے انتہا دل برداشتہ کر دیا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور ایک روز وہ والدین کے سامنے پھٹ پڑی۔ ابو، اس نے روحاں سے لہجے میں اپنے والد کو مخاطب کیا، کیا ضروری ہے کہ پہلے میری ہی شادی ہو؟ اس کے والد نے نہایت نرمی سے سمجھایا، بیٹی تم بڑی ہو اس لیے تمہاری شادی پہلے ہونا چاہیے۔ یہ کوئی فارمولہ تو نہیں ہے۔ فارمولہ نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کا دستور یہی ہے بیٹی۔ اس کی والدہ نے کہا، اگر تمہارے بجائے فوزیہ کی شادی ہم پہلے کر دیں تو تمہارے رشتے کے لیے دشواری پیدا ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے بڑی میں کوئی عیب تھا اس لیے پہلے چھوٹی کو بیاہ دیا۔ رضوانہ نے احتجاجی انداز میں کہا، اگر لڑکے والے میرے بجائے فوزیہ کو پسند کر جاتے تو اس میں فوزیہ کا کیا قصور ہے؟ اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ اس طرح اس کی شادی کیسے ہوگی؟ میری وجہ سے اس کا نقصان کیوں ہو؟ آپ لوگ میرے رشتے کے انتظار میں اس کا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ میری فکر چھوڑ دیں اور فوزیہ کی بات کہیں پکی کر دیں۔ تمہاری فکر کیسے چھوڑ دے بیٹی؟ اس کی والدہ نے سرزنش کی، ہمارے لیے دونوں بیٹی ایک جیسی ہیں۔ رضوانہ نے تلخی سے کہا، مگر دنیا والے آپ کی نظر سے نہیں دیکھتے، اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال ہی دے گا بیٹی۔ اس کی والدہ نے کہا، تم دل چھوٹا نہ کرو، ہم ہیں نہ سوچنے کے لیے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ تواتر سے رشتے آتے رہے اور رضوانہ کے بجائے فوزیہ کو پسند کر کے جاتے رہے۔ ان کے والدین اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے کہ پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہوگی۔ اس دوران میں فوزیہ نے پاسنگ مارک سے گریجویشن کر لیا۔ اس کا آگے پڑھنے کا ارادہ بھی بالکل نہیں تھا۔ رضوانہ نے بھی فرسٹ ڈویژن میں گریجویشن کرنے کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ البتہ کمرشل تعلیم اور ہنر سیکھنے کے بعد اس نے ملازمت کا آغاز کر دیا۔ جب صورتحال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں آئی تو اس نے والدین کو اپنے ایک عجیب و غریب فیصلے سے آگاہ کیا۔ ایک روز اس نے اپنی والدہ سے کہا، امی، میں نے زندگی بھر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس وقت اس کی عمر 26 سال کے قریب تھی اور ملازمت کرتے اسے تھوڑا عرصہ ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی؟ اس کی والدہ بھجکا رہ گئی۔ وہ بولی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر اب بھی آپ نے فوزیہ کے رشتے کی بات پکی نہیں کی اور میرے رشتے کی راہ دیکھتے رہے تو اس گھر میں آنے والے ہر رشتے کا انکار کر دوں گی۔ تم تو بہت جلد مایوس ہو گئی بیٹی۔ اس کی والدہ نے ہمدردانہ نظروں سے دیکھا، ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ کئی گھروں میں 35 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہیں مگر وہ بھی ایسی بے دلی کی باتیں نہیں کرتی۔ بیٹھی ہوگی 35 سال کی میری بلا سے، رضوانہ نے بے پرواہی سے کہا۔ میں نے آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا ہے، آپ ابو کو بھی بتا دیں۔ رضوانہ کی والدہ نے اسی رات اپنے شوہر کو ساری صورتحال بتا دی۔ دوسرے روز فوزیہ بھی اپنے بہن کے اس فیصلے سے واقف ہو چکی تھی۔ اس نے بہت احتجاج کیا، والدین نے بھی سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن رضوانہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ والدین رضوانہ کی اس عادت سے واقف تھے، وہ یا تو کسی بات کی ضد ہی نہیں کرتی تھی یا پھر ایسی کرتی تھی کہ مان کر نہیں دیتی تھی۔ الغرض اس واقعے کے 2 ماہ بعد فوزیہ کے لیے خلیق الزماں کا رشتہ آ گیا۔ پھر آئندہ 6 ماہ کے اندر اندر فوزیہ بیاہ کر خلیق الزماں کے گھر پہنچ گئی۔ فوزیہ اس گھر سے کیا رخصت ہوئی جیسے لڑکے والے اس گھر کا راستہ بھول گئے تھے۔ کسی نے جھوٹے منہ بھی رضوانہ کا رشتہ لگانے کی کوشش نہیں کی۔ اس بات کا رضوانہ پر الٹا اثر ہوا۔ اس نے زمانے کی بے حسی اور اپنی ناقدری کا رونا رونے کے بجائے خود کو ایک خول میں مقید کر لیا اور تندہی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ فوزیہ نے آنے والے 2 سالوں میں خاصی ترقی کی اور 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ انہی 2 سالوں کے دوران رضوانہ مختلف دفاتر میں کام کرتے ٹائپسٹ سے اسٹینوگرافر سے پرسنل سیکرٹری ہو گئی۔ اس کی موجودہ جاب ایک کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ کمپنی میں تھی جس کا باس آفتاب عالم تھا اور رضوانہ اس کی پرسنل سیکرٹری۔ اس کمپنی کا دفتر میکلوڈ روڈ پر تھا۔ رضوانہ نے اس دفتر میں آتے ہی اپنی اہمیت کو منوا لیا اور باس کی نظروں میں آ گئی۔ دفتر کے باقی سٹاف سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ ہاں، اگر کوئی اس سے بات کرتا تو وہ اچھی طرح اس کی بات کا جواب دیتی، مگر کسی سے بے تکلف نہیں ہوتی تھی۔ وہ زیادہ توجہ اپنے کام پر دیتی اور کبھی کام پورا کیے بغیر نہیں اٹھتی۔ وہ یہاں اسٹینوگرافر کے حیثیت سے آئی تھی، مگر اس کی بہترین کارکردگی کو دیکھتے ہوئے 2 ماہ کے اندر ہی آفتاب عالم نے اسے پرسنل سیکرٹری بنا لیا اور اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا۔ ایک روز آفتاب عالم نے رضوانہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور ایک طویل فہرست اسے تھماتے ہوئے بولا، مس رضوانہ، یہ ایک ارجنٹ کام ہے، اسے فوراً ٹائپ کر دو۔ یس سر۔ اس نے باز کے ہاتھ سے وہ فہرست لے لی اور اپنے کیبن میں آ کر ٹائپ رائٹر پر انگلیاں چلانے لگی۔ اس وقت 5 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ رضوانہ عموماً 5 بجے آف کرتی تھی، لیکن اس طویل فہرست کو ٹائپ کرتے ہوئے 5:15 ہو گئے۔ اپنا کام ختم کر کے وہ باز کے کمرے میں پہنچ گئی۔ آفتاب عالم نے اس کے ہاتھ سے فہرست لیتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ مس رضوانہ۔ رضوانہ آفتاب عالم کی میز کی دائیں جانب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ عموماً اسی کرسی پر بیٹھ کر باز سے ڈکٹیشن لیتی تھی۔ آفتاب عالم نے ٹائپ شدہ فہرست کا جائزہ لینے کے بعد انٹرکام پر چپراسی کو 2 کافی لانے کا کہا اور دیوار پر لگے دنیا کے نقشے کو دیکھنے لگا۔ میں جاؤں سر؟ رضوانہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آفتاب عالم اس کی جانب مڑتے ہوئے نہایت ہی نرم لہجے میں بولا، میں نے تمہارے لیے کافی منگوائی ہے۔ رضوانہ کو اپنے باز کے لہجے پر حیرت ہوئی۔ آفتاب عالم عموماً اسی انداز میں بات نہیں کرتا تھا۔ وہ اکثر اپنے ملازمین پر چیختا چلاتا رہتا تھا یا پھر انتہائی سنجیدہ اور 2 ٹوک بات کرتا تھا۔
رضوانہ نے متذبذب لہجے میں کہا، مجھے دیر ہو جائے گی سر۔ آفتاب عالم نے دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی، پھر بولا، مس رضوانہ دیر تو تمہیں ہو ہی چکی ہے، آرام سے بیٹھو، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا۔ رضوانہ نے کہا، سر میرا گھر آپ کے راستے میں نہیں پڑتا، آپ خامخواہ زحمت نہ کریں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اس میں زحمت کی کیا بات ہے رضوانہ؟ آفتاب عالم نے کہا، پھر میں نے کافی منگوائی ہے، وہ تو پیتی جاؤ۔ رضوانہ نے زیادہ انکار مناسب نہ سمجھا اور بیٹھ گئی۔ آفتاب عالم نے پہلے کبھی اسے یوں اپنے کمرے میں بٹھا کر کافی نہیں پلائی تھی۔ وہ اپنے باس کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ آفتاب عالم ان دنوں تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد وہ خاصا چڑچڑا اور سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی فیروزہ بیگم کچن میں اچانک آگ بھڑک جانے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ کافی پینے کے دوران میں آفتاب عالم اپنی میز پر رکھی ہوئی مختلف چیزوں کو ترتیب بدلتا رہا۔ ایک دو مرتبہ اس نے درازوں میں بھی جھانکا۔ رضوانہ نے صاف طور پر محسوس کیا کہ جیسے وہ کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا ہو لیکن موضوع الفاظ کی تلاش میں ہو۔ عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، شاید اسی لیے رضوانہ نے اپنے باس کی کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ آخر کار وہ بول اٹھا، مس رضوانہ تمہیں اس دفتر میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ یکم کو 3 ماہ ہو جائیں گے سر۔ آفتاب عالم نے کہا، تم نے بہت مختصر مدت میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا ہے، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ تھینک یو سر۔ میں نے بہت کم ایسے ورکرز دیکھے ہیں جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہوں اور ان کی پوری توجہ اپنے فرائض کی ادائیگی پر لگی رہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر بولا، میں ایسے ملازمین کو پسند کرتا ہوں جو خود کم بولتے ہوں اور ان کا کام زیادہ بولتا ہو۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ رضوانہ نے مختصر سے جواب دینے پر اکتفا کیا۔ وہ عموماً ایسے الفاظ بولتی تھی، اوکے سر، یس سر، تھینک یو سر، ٹھیک ہے سر، وغیرہ وغیرہ۔ یس سر، میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ رہی ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ آفتاب عالم بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اس سے میں نے فیصلہ کیا کہ تمہاری بہترین کارکردگی کے پیش نظر اس ماہ تمہاری تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے۔ رضوانہ نے چونک کر اسے دیکھا، سر آپ نے تو پچھلے ماہ ہی میری تنخواہ بڑھائی تھی، مجھے یاد ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں نے ہمیشہ محنتی ورکرز کی قدر کی ہے۔ میں اس کمپنی سے جو کچھ کماتا ہوں اس میں دیانتدار ملازمین کی محنت بھی شامل ہوتی ہے۔ رضوانہ خاموش ہو گئی۔ آج اسے اپنا باس بدلا بدلا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پہلے والا تند مزاج اور غصہ ور دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پھر ان کے درمیان دفتری امور سے ہٹ کر باتیں ہونے لگی۔ رضوانہ بس ہواں کر رہی تھی اور آفتاب عالم اسے اپنی نجی زندگی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ آفتاب عالم نے رضوانہ سے بھی ذاتی نوعیت کے کچھ سوالات کیے، جس کا اس نے نہایت ہی مختصر جواب دیا۔ رضوانہ نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ اس روز وہ اپنے باس سے بات کرتے ہوئے کسی ہچکچاہٹ کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ پہلے سے آپس میں بے تکلف ہو۔ شاید اس کی بڑی وجہ آفتاب عالم کا بدلا ہوا خوشگوار رویہ ہی تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ان کے درمیان بے تکلفی کی فضا قائم ہونے لگی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد رضوانہ کو محسوس ہوا کہ آفتاب عالم سے ڈھیروں باتیں کرنے کے باوجود بھی جی نہیں بھرتا تھا۔ وہ زندہ دل شخص رضوانہ کے دل میں گھر کرتا چلا جا رہا تھا۔ رضوانہ کی زندگی پر طاری جمود آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ اب اسے اپنے ارد گرد کی ہر چیز اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کے اندر کا موسم بڑی تیزی سے تبدیل ہوا تھا۔ وہ خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی کہ اس جیسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی پر ایک وجیح و شکیل مرد جان دینے لگا تھا اور اس کو اپنانے کے لیے انتہائی سنجیدہ بھی تھا۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ کہتا کہ اچانک ملنے والی خوشی یا غم چھپائے نہیں چھپتا، اس کا تاثر چہرے پر چمکنے لگتا ہے۔ رضوانہ کے مزاج و عادات میں پیدا ہونے والی تبدیلی کو والدین نے فوراً محسوس کیا۔ یہ آج کل ہماری بیٹی کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ایک رات رضوانہ کے والد نے اپنی بیوی سے استفسار کیا۔ وہ بولی، آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں، میں نے بھی اس میں بہت تبدیلی محسوس کی ہے۔ بڑی زندہ دلی اور خوش دلی کا مظاہرہ کر رہی ہیں ان دنوں۔ اللہ کا شکر ہے، وہ بولے، 2 سال سے تو بالکل مردوں کی سی زندگی گزار رہی تھی، ہر چیز سے بیزار اور نالا۔ ایک لمحے کو رک کر انہوں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، زمانہ بہت خراب ہے بیگم، تم ذرا رضوانہ میں رونما ہونے والی تبدیلی کے اسباب کا کھوج تو لگاؤ، کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ویسی بات۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھی؟ انہوں نے شوہر کی بات کاٹ دی۔ زمانہ خراب ہو تو ہوا کرے، ہمیں اپنی بیٹی پر پورا اعتماد ہے۔ رضوانہ کے والد نے کہا، اعتماد اپنی جگہ لیکن ہم والدین ہیں، ہمیں اپنی بیٹی کی مصروفیات کا علم رہنا چاہیے۔ رضوانہ کی والدہ بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں رضوانہ کو خریدنے کی کوشش کروں گی، لیکن انہیں کوئی کوشش نہیں کرنا پڑی۔ رضوانہ نے خود ان کا کام آسان کر دیا۔ اس کے اندر اچانک پیدا ہونے والی تبدیلیوں نے اس کے عزائم کا اظہار کر دیا۔ وہ اپنے لباس کا خیال رکھنے لگی اور میک اپ پر بھی توجہ دینا شروع کر دی۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آفتاب عالم اس کی زبان کے راستے اس کے گھر تک چلا آیا تھا۔ آفتاب صاحب نے بتایا کہ 2 ماہ بعد میری تنخواہ مزید بڑھ جائے گی۔ آفتاب صاحب میرے کام سے اتنے متاثر ہوئے کہ 1 سال پورا ہونے سے پہلے ہی اس عید پر بھی مجھے بونس ملے گا۔ کل آفتاب صاحب کے والد بھی دفتر آئے تھے۔ آفتاب صاحب کے والد بہت خلیق اور مہربان انسان، انہوں نے مجھے بیٹی کہہ کر سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا۔ آفتاب صاحب کو اس سال بہت منافع ہوا ہے، اپنے دفتر میں میری آمد کو اپنی خوش بختی سے تعبیر کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک روز رضوانہ کی والدہ نے محتاط انداز میں کہا، بیٹی تمہارے باس کی تعریف سن سن کر ان سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے، ان سے کہو کبھی اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔
رضوانہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ امی ان کی بیوی نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ کیا ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی؟ شادی تو کی تھی رضوانہ نے بتایا، لیکن کچھ عرصہ قبل ان کی بیگم کا انتقال ہو چکا ہے۔ اوہ، رضوانہ کی والدہ کے چہرے پر تفکر نظر آنے لگا۔ رضوانہ نے کہا، آپ پریشان کیوں ہو گئی؟ کیا آفتاب صاحب اکیلے ہمارے گھر نہیں آ سکتے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس کی والدہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ رضوانہ نے کہا، اچھا ہوا آپ نے خود ہی کہہ دیا، ورنہ میں تو آفتاب صاحب کو گھر آنے کی دعوت دینے ہی والی تھی۔ ہاں ہاں ضرور بلاؤ انہیں بیٹی، اس کی والدہ نے جلدی سے کہا۔ پھر پوچھا، آفتاب صاحب کی عمر لگ بھگ کتنی ہوگی؟ میرا خیال ہے 48-39 سال کے ہوں گے۔ رضوانہ کی والدہ کے چہرے پر اطمینان چھلک اٹھا۔ رضوانہ اس وقت 28 سال کی ہو چکی تھی۔ ان کے خیال میں یہ ایک مناسب جوڑی تھی۔ اگرچہ رضوانہ نے واضح الفاظ میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کی والدہ سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ پھر یہی سب کچھ انہوں نے اپنے شوہر کے گوش گزار کر دیا۔ یہ تو مناسب نہیں ہے، رضوانہ کے والد نے فوراً اعتراض کر دیا۔ رضوانہ صریحاً غلطی کرنے جا رہی ہے، اس میں نامناسب والی کون سی بات ہے؟ رضوانہ کی والدہ نے پوچھا۔ اس سے اچھا رشتہ رضوانہ کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تمہاری بات میں بھی وزن ہے، لیکن جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ آپ خام خواہ پریشان ہو رہے ہیں، وہ سمجھانے والے انداز میں بولی۔ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ رضوانہ کی اپنی پسند ہے، ورنہ وہ تو سرے سے شادی ہی سے انکاری تھی۔ وہ ہم سے زیادہ اپنا برا بھلا نہیں سوچ سکتی۔ میرا خیال آپ سے مختلف ہے، رضوانہ کی والدہ نے کہا، اور میرا خیال یہ ہے کہ اپنا برا بھلا سب سے زیادہ خود رضوانہ ہی سوچ سکتی ہے۔ تم بیٹی کی حمایت میں بہت سی باتوں کو بھول رہی ہو۔ میں بیٹی کو نہیں بھولنا چاہتی، اس لیے بہت سی باتوں کو نظر انداز کر رہی ہوں۔ رضوانہ کی والدہ نے مدبرانہ لہجے میں کہا، آپ تو اس کی ضدی طبیعت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اگر ہم نے اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو ممکن ہے۔ اچانک انہوں نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے رضوانہ کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، میں کافی دیر سے آپ کی گفتگو سن رہی ہوں۔ اگرچہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، مگر بہرحال مجھ سے حرکت سرزد ہو چکی ہے۔ میں باہر دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی۔ اس کے والد نے کہا، بیٹی میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ جو اونچ نیچ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتی ہو۔ میں جو بھی کروں گا تمہاری بہتری کے لیے ہی کروں گا۔ رضوانہ نے گردن جھکا دی۔ مجھے افسوس ہے ابو کہ آپ کو میرے فیصلے سے دکھ پہنچا ہے۔ نہیں بیٹی، ایسی بات نہیں، وہ اندرونی کرب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے۔ میں چاہتا ہوں کہ ذرا فوز اور خلیق الزمان سے بھی مشورہ کر لوں۔ رضوانہ نے کہا، زندگی مجھے گزارنا ہے ابو۔ وہ تو ٹھیک ہے بیٹی، لیکن دنیا داری بھی تو ضروری ہے۔ ٹھیک ہے ابو، آپ دنیا داری کے تقاضے پورے کریں، لیکن میرا فیصلہ اٹل ہے، وہ قطعیت سے بولی۔ اس سے پہلے کہ اس کے والد کچھ پوچھتے وہ کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولے، یہ اب ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ ان کی بیوی نے کہا، ایسا نہ کہیں، رضوانہ نے زندگی میں پہلی بار ہم سے کچھ مانگا ہے۔ آپ اپنے اندر ذرا لچک پیدا کریں، کہیں آپ کی مخالفت اس کے اندر کے بغاوت کے جذبات نہ پیدا کر دے۔ میں نہیں چاہتی کہ واقعہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، وہ نیم دلی سے بولے۔ پھر بھی فوز اور خلیق الزمان کو اس معاملے میں شریک کرنا ضروری ہے۔ میں نے کب منع کی؟ وہ جلدی سے بولی۔ میرا خیال ہے انہیں رضوانہ کی اس فیصلے سے خوشی ہوگی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ قصہ مختصر طے یہ پایا کہ جس روز آفتاب عالم ان کے گھر آئے، اس روز فوز اور خلیق الزمان کو بھی بلا لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ رضوانہ کا فیصلہ دو ٹوک رٹل تھا۔ خلیق الزمان اور فوزیہ سے رائے لینا اتمام حجت سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ طے یہ پایا کہ 2 ماہ بعد آفتاب عالم بارات لے کر آ جائے گا۔ اس دوران میں رضوانہ نے دفتر جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ آفتاب کی دلہن بن کر اس کے گھر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کہنے کو 2 ماہ بہت کم مدت ہوتی ہے، دن پلک جھپکتے میں گزر جاتے ہیں، لیکن عرصے کے دوران میں رضوانہ کے گھر پر ایک قیامت سی گزر گئی۔ اس کے والد نمونے کے شکار ہو کر چند روز کے اندر ہی چل بسے۔ اس کی والدہ اپنے شوہر سے دائمی جدائی کی تاب نہ لا سکی، اور 1 ماہ کے بعد وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ رضوانہ پر بڑا کڑا وقت آن پڑا تھا، مگر اس کی ہمت کی داد دینا پڑتی ہے کہ اس نے اس مصیبت کے دنوں میں صبر و برداشت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اس صدمے کو جھیل گئی۔ اب وہ گھر میں اکیلی رہ گئی تھی، اس لیے فوزیہ کے اصرار پر خلیق الزمان اپنے بچوں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا۔